بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہینا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گھر میں اگر گوشت پڑا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ نکال لیجئے اور یہ چھوٹا آسان سادہ سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک بنیں گے۔ آپ کو جو چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ جو مانگیں گے اس سے نواز دے گا۔ اگر تنگ دست ہیں تو امیر کر دے گا اور تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اگر لاچار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ وہ طاقت عطا فرمائے گا جس کی آپ کو طلب ہے، یعنی جو ضرورت ہے آپ کو، آپ اس کی نیت کر لیجئے اور اس عمل کو آپ لازمی کیجئے اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ یقیناً آپ کی ہر تنگ دستی، مشکل اور مصیبت دور ہونے والی ہے۔ آپ نے اپنی نیت میں یہ تمام چیزیں شامل کرنی ہیں۔ بے شک وہ رزق بھی دیتا ہے، شفا بھی عطا کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، وبائیں ٹالتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، آزمائش سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی نیت میں یہ تمام باتیں رکھنی ہے کہ وہ آپ کو رزق بھی عطا کرے، آنے والے وقت میں جو بھی کوئی مصیبت ہے، آزمائش ہے، بلا ہے، وبا ہے، اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازتا رہے، ایسا دے جسے زوال نہ آئے، جس میں کوئی پریشانی نہ آئے، آپ کو ملنے والے رزق کے دانے دانے پر خیر ہو اور آپ کو برتنا نصیب ہو، بیماریوں پر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب کرے، خوشیاں دے، امن عطا فرمائے، سکون دے، اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت پہلے کر لیجئے، اس کے بعد اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، آپ بہت غنی ہوں گے، بہت امیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ جیسے قربانی کے جانور پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اسے قربان کیا جاتا ہے، ایسی قربانی قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی رزق کے دانے پر اگر اللہ کا نام لیتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو وہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے کسی کو کھلا دیتے ہیں تو یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ کوئی انسان اس کے دیے ہوئے رزق سے کسی کو دیتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، حالانکہ دینے والی ذات بے شک اللہ ہی ہے، اسی کا ہاتھ ہے ہر ہاتھ کے پیچھے، لیکن وہ جس سے راضی ہونا چاہتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے، اسے ایسے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ آپ نے گوشت وہ لینا ہے جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے باوضو ہو کر۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر 100 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس میں اللہ کا ایک بہت پیارا اور بابرکت نام ہے اللہ الصمد۔ بے شک وہ بے نیاز ہے، پوری مخلوق کو رزق بانٹ رہا ہے اور لگاتار دے رہا ہے، خزانوں میں کمی نہیں ہے، بے پرواہ ہے، بے شک کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ جو اس سے مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جو سوال کرتا ہے اس کا سوال پورا کر دیتا ہے۔ یہ صورت آپ نے پوری بسم اللہ کے ساتھ ہر بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 100 بار گن کر آپ نے اسے پڑھ لینا ہے، لیکن آپ نے گوشت پر دم نہیں کرنا، کچھ پھونک نہیں مارنی، بس پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے 5 نام لینے ہیں، اور آپ نے اس کے بعد اول و آخر جو درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لینی ہے 3 بار، اور پھر ان گوشت کے ٹکڑوں کو اپنی چھت پر پھینک دینا۔ آپ نے اللہ کے کون سے نام پڑھنے ہیں؟ یا اللہ، جو اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، اور 4 نام جو اس کے صفاتی ہیں، یا وہاب، یا رزاق، پھر آپ نے یا غنی، یا مغنی۔ آپ نے یہ 5 نام پڑھنے، اور یہ 5 نام رزق کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ جس گھر میں رزق کی تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، جو گھر میں مقروض رہتے ہوں، یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی قرض ان پر چڑھا رہتا ہو، وہ یہ نام جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، انہیں مشکل سے نکالتا ہے، ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب بناتا ہے۔ آپ نے یہ 5 نام پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے کہ اللہ تیرے دیے ہوئے رزق سے میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما اور مجھے اپنی شان کے مطابق نواز دے۔ یہ میری مصیبت ہے، یہ میری پریشانی ہے، یہ میری تنگ دستی ہے، جسے میں خود سے اپنے سے ہٹا نہیں سکتا، جسے صرف تو ہی ہٹا سکتا ہے، جسے صرف تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ وہ بندہ محتاج تیرے در پر پڑا ہے اور مجھے اپنی شان کے مطابق نواز دیجئے۔ دعا کیجئے اپنے لیے، کھلے لفظوں سے کیجئے، اور جتنی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے یہ گوشت کے ٹکڑے اوپر چھت پر پھینک دینے ہیں۔ جو جو جاندار کھائیں گے وہ اب اللہ
تعالیٰ جن کے نصیب میں لکھ چکا وہ رزق وہ انشاءاللہ آئیں گے اور کھا جائیں گے، اور جیسے جیسے کھاتے جائیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگلے کچھ دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نواز دے گا۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی عطا ہوں گے، اور جو بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں کسی بھی غرض کو لے لیجئے، کوئی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیجئے، وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا جو آپ کا مقصد حل ہوگا وہ دولت کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت مند کرے گا، غنی کر دے گا، امیر بنا دے گا انشاءاللہ، اور کبھی کسی کے دروازے کا محتاج نہیں کرے گا، کسی کے در پر جانا نہیں پڑے گا۔ وہ ایسا دروازہ غنا کا کھولے گا انشاءاللہ آپ کی طرف، اور ایسا عطا کرے گا کہ آپ پوری مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ دنوں تک آپ کو اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر برسیں گی اور خوب برسیں گی۔ دعا ہے جو تنگ دست ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق امیر کرے، غنی کرے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، ہر ایک کے حال پر رحم ہو، کرم ہو، آمین ثم آمین۔